اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 148۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے، جدھر وہ منہ کرتا ہے پس بھلائیوں کی طرف دوڑو۔ تم جہاں کہیں ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور تم جہاں سے بھی نکلو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو، بے شک یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ اور تم جہاں سے بھی نکلو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو، اور تم جہاں بھی ہو اپنا رخ اسی طرف رکھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے اوپر کوئی حجت باقی نہ رہے سوائے ان لوگوں کے جو ان میں بے انصاف ہیں۔ بس تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دوں، اور تاکہ تم راہ پا جاؤ۔ جس طرح ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول تمہیں میں سے بھیجا جو تمہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے، اور تمہیں کتاب کی اور حکمت یعنی تتو درشتا سوجھ بوجھ کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ چیزیں سکھا رہا ہے جنہیں تم نہیں جانتے تھے۔ بس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا احسان مانو، میری ناشکری مت کرو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں خبر نہیں۔ اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر کچھ بھوک سے، اور مالوں اور جان اور پھلوں کی کمی سے۔ اور ثابت قدم رہنے والوں کو خوشخبری دے دو جن کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے اوپر ان کے رب کی شاباشیاں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہیں جو راہ پر ہیں۔ صفا اور مروہ بے شک اللہ کی یادگاروں میں سے ہیں، پس جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ ان کا طواف پریکرما کرے، اور جو کوئی شوق سے کچھ نیکی کرے تو اللہ قدر کرنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ جو لوگ چھپاتے ہیں ہماری اتاری ہوئی کھلی نشانیوں کو اور ہماری ہدایت کو بعد اس کے کہ ہم اسے لوگوں کے لیے کتاب میں کھول چکے ہیں، تو وہی لوگ جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور ان پر لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ البتہ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور بیان کیا تو انہیں میں معاف کر دوں گا، اور میں ہوں معاف کرنے والا مہربان۔ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اور اسی حال میں مر گئے تو وہی لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی فرشتوں کی اور آدمیوں کی سب کی لعنت ہے، اسی حال میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان پر سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں اور ان کشتیوں میں جو انسانوں کے کام آنے والی چیزیں لے کر سمندر میں چلتی ہیں، اور اس پانی میں جن کو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس سے مردہ زمین کو زندگی بخشی، اور اس سے زمین میں سب قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے تابع ہیں۔ ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کے برابر ٹھہراتے ہیں، ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے رکھنی چاہیے۔ اور جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں۔ اور اگر یہ ظالم اس وقت کو دیکھ لیں جبکہ وہ عذاب کو دیکھیں گے کہ زور سارا کا سارا اللہ کا ہے، اور اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ جبکہ وہ لوگ جن کے کہنے پر دوسرے چلتے تھے ان لوگوں سے الگ ہو جائیں گے جو ان کے کہنے پر چلتے تھے، عذاب ان کے سامنے ہوگا اور ان کے سب طرف کے رشتے ٹوٹ چکے ہوں گے۔ وہ لوگ جو پیچھے چلے تھے کہیں گے کاش ہمیں دنیا کی طرف لوٹنا مل جاتا تو ہم بھی ان سے الگ ہو جاتے جیسے یہ ہم سے الگ ہو پائے۔ اس طرح اللہ ان کے اعمال کو انہیں حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ آگ سے نکل نہیں سکیں گے۔ لوگوں، زمین کی چیزوں میں سے حلال اور ستھری چیزیں کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر مت چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔
وہ تم کو صرف برے کاموں اور بے حیائی کی تکلین کرتا ہے اور اس بات کی کہ تم اللہ کی طرف سے باتیں منسوب کرو جن کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر چلو جو اللہ نے اتارا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اس صورت میں بھی ان کے باپ دادا نہ عقل رکھتے ہوں نہ سیدھی راہ جانتے ہوں؟ اور ان منکروں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایسے جانوروں کے پیچھے چلا رہا ہو جو بلانے اور پکارنے کے سوا اور کچھ نہیں سنتا۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اے ایمان والو، ہماری دی ہوئی پاک چیزوں کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ اللہ نے تم پر حرام کیا ہے صرف مردار کو اور خون کو اور سور کے گوشت کو اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے وہ نہ خواہش مند ہو اور نہ حد سے آگے بڑھنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جو لوگ اس چیز کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں اتاری ہے اور اس کے بدلے میں تھوڑا مول لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں صرف آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ نہ ان سے بات کرے گا نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کا سودا کیا اور بخشش کے بدلے میں عذاب کا، تو کیسی سہار ہے انہیں آگ کی۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے اپنی کتاب کو ٹھیک ٹھاک اتارا، مگر جن لوگوں نے کتاب میں کئی راہیں نکال لی وہ ضد سے دور جا پڑے۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ پورب اور پشچم کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور پیغمبروں پر، اور مال دے اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو اور مانگنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور جب عہد کر لے تو اسے پورا کرے، اور صبر کرنے والے سختی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت۔ یہی لوگ ہیں جو سچے نکلے اور یہی ہیں ڈر رکھنے والے۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں مارے جانے والوں کا قصاص سمان بدلہ لینا فرض کیا جاتا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ پھر جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ معروف سامانیہ طریقہ کی پیروی کرے اور خوبی کے ساتھ اسے ادا کرے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک آسانی اور مہربانی ہے۔ اب اس کے بعد بھی جو شخص زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اے عقل والو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم بچو۔ تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو معروف کے مطابق وصیت کر دے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ یہ ضروری ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ پھر جو کوئی وصیت کو سننے کے بعد اسے بدل ڈالے تو اس کا گناہ اسی پر ہوگا جس نے اسے بدلا، یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ البتہ جسے وصیت کرنے والے کے بارے میں یہ اندیشہ ہو کہ اس نے جانبداری یا حلق تلفی کی ہے اور وہ آپس میں صلح کرا دیں تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے اگلوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ گنتی کے کچھ دن، پھر جو کوئی تم میں بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لے۔ اور جن کو طاقت ہے تو ایک روزے کا بدلہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ جو کوئی مزید اترکت نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور کھلی نشانیاں راستے کی اور حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا۔ پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے ساتھ سختی کرنا نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ کی بڑائی کرو اس پر کہ اس نے تمہیں راہ بتائی اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ صدق اللہ العظیم۔